وہ کلاموں کا رئیس ہوتا ہے، لہٰذا میں بڑے ہی ادب و احترام سے صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں نوازے۔ عزیز طلبہ، ابھی صدارتی خطاب کے بعد انعامات دیے جائیں گے، پھر جلسے کا اختتام ہوگا۔ بہت جلد آپ کی چھٹی ہو جائیں گی، اس لیے آپ سنجیدگی سے بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، صبح سے آپ مبارک ذکر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن رہے تھے، اور بڑے پیارے انداز سے دونوں بلکہ چاروں ٹیموں مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں دو فاتح، لیکن ان کا یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے، حصہ لینا ہی بہت بڑی بات۔ جو حصہ میں بھی اور یہاں تک کیسے پہنچیں گا، اور ہار جیت تو کچھ وہ نہیں ہے، لیکن جس کا جو اجر اور اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں رہے گا، وہ سوال اور جواب آپ بھول نہیں سکیں گے جو آپ نے یہاں دیے ہیں۔ اور جو میدان میں اڑتا ہے وہی گرتا ہے، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو دو باتیں عرض کروں گا کہ میرے دو سوال ہے، اگر اس کا جواب کوئی شخص دے دے ہاتھ اٹھا کر دونوں کا، تو اس کو 100 روپے انعام دوں گا۔ ابھی فی الحال ہی ایک تو یہ تھا کہ آخری وفات کے مرض الوفات میں آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ فجر کی نماز پڑھائی۔ سوال آ گیا، اور آپ جیسی ہی تشریف لائے مسجد میں تو صحابہ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی جیسے نماز توڑ دیں گے، فتنے میں مر جائیں گے۔ آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ آپ نے اشارے سے، بخاری کی روایت ہے، اشارے سے روک دیا، اور ابو بکر کو بھی اشارہ کیا کہ نماز وہ پڑھائیں گے۔ یہ آخری نماز تھی۔ اس کے بعد مرض کی شدت بڑھتے رہی۔ حضرت فاطمہ آپ کی شدت مرض کو دیکھ کر کہتی ہے، واہ کربا ابا، اے میرے باپ کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی، واہ کربا ابا۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کا بعد اليوم کربا، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مرض کی شدت بڑھتے گئی تو آپ نے فرمایا مجھے وہ زہر بھی تکلیف دے رہا ہے جو دیا گیا۔ تو زہر کس مقام پر دیا گیا تھا یہ بتائیے سر۔ غزوہ خیبر کے وقت دیا گیا، غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک عورت نے بکری کے، عورت کا نام زینب تھا۔ بہت اچھے، صحیح جواب ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا اور اس عورت کا نام بنت حارث۔ ابھی 50 روپے دونوں میں تقسیم ہے، ابھی ایک سوال باقی ہے کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب،
زینب کے معنی ہے زین اب، یعنی باپ کی شان. الف گر گیا، نو صرف کی ضرورت یہاں بھی پڑتی ہے. اصل میں تھا زین اب، اور زینب ہو گیا باپ کی شان، اور دوسرے کلثوم، اور تیسرے رقیہ، اور چوتھے فاطمہ. اور ازواج مطہرات تھے آپ کی دو ملا کے 11. ان تمام بیٹیوں کا، تمام بیویوں کا مہر کتنا چاندی تھا؟ یہ اہم سوال ہے. سب شادی کرنے والے ہیں، تم کو معلوم ہی نہیں ہے. آج کل لوگ بھی ایسی کر رہے، ہتھیارا ڈھونڈ رہے، شادی کے وقت ہال دیکھ رہے. ارے مہر کیا تھا سنت میں نہیں معلوم. ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت حضرت ازواج مطہرات میں تمام کو 500 درہم مہر دیا گیا، اور ایک بیوی کو 4000 درہم دیا گیا. ان کا نام زینب بنت جہش تھا. پورا جواب نہیں ہوا، آپ بولیے. ٹھیک ہے، اور آگے 500 اوقیہ چاندی مہر میں دی گئی. ایک زوجہ محترمہ کا مہر 4000 دینار تھا، جو 4 کروڑ کے اوپر جاتا ہے. یہ کا بھی نام بتائیے حضرات. دیکھو یہ 500 درہم تو 5 جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات کا اور تمام بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ چاندی تھا. کتنا تھا؟ 12 اوقیہ چاندی کا حساب تم کو آتا نہیں، عالم بن جا رہے سب کے سب. اوقیوں کا، ریتل کا، سا کا، یہ سب عربی جو ناپتے رہو، اس کی کتاب ملتی ہے. سمجھ ہے نا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. میزان نام ہے ان کا یا موازین نام ہے. تو وہ کتاب آپ کو چھوٹی سی ہے مگر اس میں سارا ہے. تو 12 اوقیہ چاندی کتنے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. نہیں، 131 تولے 3 ماشے. 131 تولے 3 ماشے. آج کے مراٹھی اخبار سے میں نے اس کی قیمت نکالی تو 99,845 روپئے ہوتے اس کے. کتنے ہوتے؟ 99,845 روپئے ہوتے ہیں. تو بہرحال میرا بھی طبیعت چاہیے کہ تقریر کرنی ہو جائے، آپ کے ساتھ سوال جواب میں شریک ہو جاؤ. دل میں جواب نام لکھو، وہ 100 روپئے سب میں تقسیم ہو جائے. مبارکباد دیتا ہوں سب کو. ہمارے مفتی صاحب نے بھی کل صدارت فرمائی، اور مولانا عبد القادر صاحب، مولانا کلیم الدین صاحب، مولانا علیم الدین صاحب، اور ہمارے اس کے روا مولانا بلال صاحب، عتیق صاحب، اور جو کلیم الدین شیخ، انہوں نے سوالات بہت اچھے کیے ہیں. میں تمام اساتذہ کا بھی مشکور ہوں کہ ہمت افزائی کے لیے آپ اتنی دیر تک بہت جم کے بیٹھے ہیں. آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے طلبہ بھی جم کے بیٹھے ہیں، اور اب زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. جمعرات کا مزہ جاتے رہتا ہے، زیادہ تصویر لمبی ہو. میں مولانا بلال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری انعامات کا اعلان کریں اور بچوں کو چھٹی دیں. فائنل میں جو چاروں ٹیمیں پہنچی ہے، ان چاروں کپتانوں کو، فاتح اور مفتو، چاروں کپتانوں کو 200 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. یہ انعام جمعیت الطلبہ کا بھی انعام دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہے چاروں کپتان آ کر حضرت صدر مدرس صاحب سے اپنا انعام حاصل کرے. فائنل فاتح عالیہ عاطف خضر، مفتو حذیفہ، ثانیہ ریحان رفیق، فیضان. جو ترجمے سوالات کیے گئے تھے اس میں بہت سے طلبہ نے تیاری کی. 2 طلبہ نے یہاں پر اپنے جوابات پیش کیے. بقیہ طلبہ اپنے جوابات مولانا شیخ عتیق صاحب کے پاس جمع کروا دیں. انشاءاللہ اس کو جراریہ پرچے میں شائع کیا جائے گا. محمد سہیل اور حذیفہ سلوڑ حضرت صدر مدرس صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں، دونوں 50 روپے. اسی طرح قاری شیخ عبداللہ صاحب کی جانب سے جس طرح ہر مسابقے میں
قاری صاحب انعامات سے نوازتے ہیں. آج کے اس سیرت کوئز کے تمام مقابلوں میں اچھی کارکردگی پیش کی ہے. 15 طلبہ کو انعام سے نوازا جا رہا ہے. فی طالب علم 50 روپے. اس میں سے 2 طلبہ آ کر اپنا انعام لے لے. بقیہ تمام طلبہ مولانا شیخ عتیق صاحب سے بعد میں انعام حاصل کر لے. یہ قاری شیخ عبداللہ صاحب کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے. عبدالباسط خصوصی سوم، ضیاء عالیہ رابعہ، یہ 2 طلبہ حضرت صدر مدرس صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لیں. باقی طلبہ کے میں نام لے رہا ہوں، وہ مولانا عتیق صاحب سے رابطہ کرے اور اپنا انعام حاصل کر لے. حذیفہ عالیہ ثالثہ، حماد عالیہ اولا، فرحان عالیہ ثانیہ، اطہر خصوصی سوم، عاطف خضر معروف، ابو بکر خصوصی دوم، ریحان ثانیہ خامسہ، سہیل عالیہ رابعہ، عزیر خصوصی دوم، عبداللہ زین العابدین، حذیفہ خصوصی سوم. یہ تمام طلبہ مولانا شیخ عتیق صاحب سے اپنا انعام حاصل